بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ لسنرز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیپر کو کیسے حل کرنا ہے اور بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ کون کون سی ہدایات ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان چیز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا اور اس کو دیکھنا یہ حد سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال سے ہم گزرے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں وہ ہماری لرننگ کو اور ہمارے جو سسٹم ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی کون کون سی ہدایات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی جب ہم بات کریں گے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف بلو مارکر یا نیلے پین کا اور نیلے مارکر کا استعمال کرنا، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اس کی بعد جو دوسری بات ہے جو موسٹلی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ لائن چھوڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں لائن چھوڑ کے نہیں لکھنا، اور جوابی کاپی جو ہوتی ہے، جو آنسر شیٹ آپ کو دی جاتی ہے، اس کے کسی بھی حصے کو یا کسی بھی پیج کو ہرگز مت پھاڑیے، یہ آپ کے نقصان میں جائے گا۔ جب ہم تیسری بات کریں گے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، جس کو ہم آنسر شیٹ کہتے ہیں، اس کے 24 پیجز ہوتے ہیں، اور ان 24 پیجز کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا پیج یا کوئی بھی ایکسٹرا شیٹ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ آپ نے انہی 24 پیجز کے اوپر جو ہے وہ اپنا پیپر جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ انک ریموور جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے پیپر میں، اور خاص طور پر ایم سی کیوز میں جب آپ ببل شیٹ فل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ جو ہے انک ریموور استعمال کرتے ہیں تو وہ رانگ کنسیڈر ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ آپ کے پاس جو پیپر آتا ہے، پہلا پیج ہوتا ہے وہ پرنٹڈ ہوتا ہے۔ جب وہ پرنٹڈ ہوتا ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ لکھنے کے علاوہ باقی تمام پیجز کے اوپر جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی جس کے اوپر آپ اپنا نام لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ نہیں لکھنا، میں سیکنڈ پیج کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نیچے سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم پوائنٹ 6 کی بات کریں تو کیا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا ایگزامینیشن ہال کو یا اپنے سینٹر کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ نے اپنی آنسر شیٹ جو ہے وہ اپنے ایگزامینر کو یا اپنے نگران کو یا اپنے ڈپٹی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اس کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر آپ اس شیٹ کو ساتھ لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پولیس کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر جو ہے وہ FIR ہوگی اور آپ اس صورت میں اریسٹ ہوں گے، پھر آپ کو جو ہے اس کی ضمانت کروانا پڑتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 کی جب ہم بات کریں تو پوائنٹ نمبر 7 میں دیکھیں کہ جو بھی مقامی چھٹی ہوتی ہے یا کوئی موسم جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی مقامی چھٹی ہے یا کسی ایونٹ کی چھٹی ہوتی ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، تو وہ آپ کے ڈیٹ شیٹ کے اوپر اثر انداز بالکل نہیں ہوتی۔ آپ نے اس پہ توجہ نہیں دینی، جو ڈیٹ شیٹ آپ کو دی گئی ہے اسی کے مطابق ہی جو ہے وہ آپ کا پیپر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 8 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں لے کے جا سکتے، کوئی اضافی پیج یا کوئی بھی ہیلپنگ مٹیریل جو ہے وہ آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ سینٹر میں کسی قسم کی جو ہے وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پولیس FIR کا سامنا کرنا پڑے گا، ایز اے رزلٹ آپ اریسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ضمانت کروانا پڑے گی۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ان باتوں کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ کسی معاملے میں نہیں پڑھنا، آپ نے توجہ سے اپنے پیپر کرنے ہیں اور اسی پیپر پہ توجہ دینی ہے۔ اگلی جو سب سے اہم بات ہوتی ہے، پوائنٹ نمبر 9 کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم کیلکولیٹر استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو جو بالکل سادہ کیلکولیٹر ہوتا ہے یا سائنٹیفک کیلکولیٹر ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو منی کیلکولیٹر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو بالکل بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیپر پہ جگہ جگہ پہ اپنا نام اور اپنے اسکول کا نام لکھ دیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔
نہ آپ جو مخصوص جگہ آپ کو بنا کے دی گئی ہے جہاں پر آپ نے ببل میں بھی ببل شیٹ فل کر کے بھی رول نمبر لکھنا ہے، ویسے بھی لکھنا ہے، ورڈز میں بھی لکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ پورے پیپر میں کسی بھی جگہ پر اپنا نام یا رول نمبر نہیں لکھ سکتے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لکھ سکتے، یہاں تک کہ آپ یہ بھی مینشن نہیں کر سکتے کہ آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، یا ریگولر کے طور پہ۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 11 ہے، تمام تر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ جو بچہ پیپر حل کر رہا ہے تمام تر ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔